اچھا انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص جب ایک دفعہ ایک خاص انسٹالمنٹ کی اور خاص سم ایشورڈ کی پالیسی جو ہے وہ لے لیتا ہے، اس کی لائف انشورڈ ہو جاتی ہے، تو کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنا جو دی جانے والی قسط ہے اس کو بڑھا لے اور سم ایشورڈ کو بھی بڑھا لے اور اپنی فیملی کو ملنے والے فائنینشیل جو تحفظ ہے، مطلب فائنینشیل سیکیورٹی جو ہے اس کو بھی بڑھا لے؟ مطلب اگر ایک شخص نے 1 لاکھ کی پالیسی لی ہے اور بعد میں وہ یہ سوچ اس کو آ جاتی ہے کہ یار میری پالیسی کم از کم 5 لاکھ کی ہونی چاہیے تھی، یا 2 لاکھ کی ہونی چاہیے تھی، یا 3 لاکھ کی ہونی چاہیے تھی، تو کیا اس کے پاس کوئی ایسی آپشن اسٹیٹ لائف جو ہے اس کے اندر اویلیبل ہے کہ وہ اپنی قسط کو بڑھا کے اپنے آپ کو ملنے والا تحفظ اور 20 سال بعد جو ملنے والی رقم ہے اس کو بھی کئی گنا زیادہ بڑھا سکے؟ بہت شکریہ یار صاحب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ریکوائرمنٹس چینج ہوتی رہتی ہیں. جی جی. آپ کی آمدنی بھی بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخراجات بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر مالی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بھی بڑھتی رہتی ہیں. جی جی بالکل. تو ایسی صورتحال میں جو پالیسی ہولڈر ہے وہ ری ایویلیویٹ کرتا ہے، ریویو کرتا ہے اپنی اس پالیسی پہ کہ اب یہ پالیسی کی میں 1 لاکھ روپے قسط دے رہا تھا، اب میری نیڈس جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں. ٹھیک ہے. اور انکم بھی بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے. آیا کہ میں اس پالیسی کو بڑھا سکتا ہوں؟ اس کا سوال جو آپ نے کیا اس کا جواب ہے بالکل بڑھا سکتے ہیں. اچھا. لیکن بڑھانے کے لیے اس کی ایک ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے 30 جون 2023 کو پالیسی سائن اپ کیا، اب اس کی اگلی انسٹالمنٹ آئے گی 30 جون 2024 کو. ٹھیک ہے. اگر آپ اس پالیسی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے 1 ماہ پہلے ٹھیک ہے ہمیں انفارم کرنا ہے. دوسری قسط دینے سے 1 ماہ پہلے یا تیسری قسط دے رہی ہے، 5 سال کے اندر اندر آپ بڑھا سکتے ہیں. اچھا، پچھلی قسطوں کو ریوائز کر کے مطلب آپ کو جو پہلے آپ نے قسطیں دی تھیں وہ بھی آپ کو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، ڈفرینس آپ کو ڈفرینس پے کرنا پڑے گا. اور جو اس کی بیک ڈیٹنگ چارجز ہوتے ہیں جسے آپ لیٹ فیس کہہ سکتے تھے. ٹھیک ہے. اگر تیسرے سال میں آپ کا مائنڈ بنا ہے کہ 2 قسطیں آپ دے چکے ہیں، تیسری انسٹالمنٹ سے پہلے لاکھ روپے دے رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں میں 2 لاکھ کر دوں. ٹھیک ہے. تو تیسری انسٹالمنٹ تو آپ 2 لاکھ دیں گے، لیکن جو پیچھے جو پہلی اور دوسری آپ نے لاکھ کی دی تھی ان کا ڈفرنس 1 لاکھ تو ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن جو اس دورانیے کا جو آپ کہہ لیں کہ چارجز ہے وہ بھی آپ کو پے کرنے، مطلب کمپنسیشن بھی آپ کو پے کرنی پڑے گی. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا یاسف، میں نارملی یہ کہوں گا کیونکہ اس پہ لیٹ فیس بھی آپ کو دینی پڑتی ہے اور اکٹھی رقم بھی جمع کروانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے زندگی تو گزارنی ہے. ٹھیک ہے. آپ نئی پالیسی لے سکتے ہیں کبھی بھی کسی بھی موڑ پہ، جیسے بچوں کی پیدائش پہ آپ نے ایک بیٹے کی یا بیٹی کی پیدائش پہ پالیسی لی، پھر دوسرے بچے کی پیدائش پہ لے لی. ٹھیک ہے. آپ کی کاروبار میں اضافہ ہوا، آپ نے مزید پالیسی لے لی. ٹھیک ہے. آپ کو کہیں سے بونس ملا، تو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی جو ہے پالیسیز لے سکتے ہیں. اچھا، مطلب آپ ملٹیپل جتنی مرضی پالیسیز لیتے جائیں، آپ نے کیوں اسی پالیسی کو بڑھانا ہے جو پالیسی آپ کی پہلے سے چل رہی ہے؟ اور سم ٹائم لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ اس پالیسی کو ہم نے اس لیے بڑھانا ہے تاکہ وہ جو میچورٹی پہ رقم ملنے والی ہے نا وہ ہمیں اکٹھی مل جائے، اسی وقت مل جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک اس کا حل بھی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اگر سپوز آپ نے 2023 میں پالیسی لی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 2026 آ گیا، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو بڑھانے کی بجائے 2026 میں نئی پالیسی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب پیرالل دونوں پالیسیز یہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب 2023 والی پالیسی میچور ہوگی 2043 میں، ٹھیک ہے، تو 2043 میں آپ 2026 میں لی ہوئی پالیسی کو بھی انکیش کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بیک اپ تو بڑھ جائے گا. جی 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 جی. تو یہ آپشنز موجود ہیں اس میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بیک ڈیٹنگ کی فیس اور جو پہلی انسٹالمنٹ دی ہوئی ہے ان کا ڈفرینس دینے سے بہتر ہے کہ آپ بعد میں ایک نئی پالیسی لے لیں اور پھر اس کو تب جو ہے بریک کر لیں جب آپ کے پاس آپ کی ایک جو پالیسی ہے اس کی میچورٹی کا ٹائم آ جائے. اور اکثر ہم اپنے پالیسی ہولڈرز کو یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ پاکستان کی معیشت کا آپ کو کچھ اندازہ ہے جی جی کہ جو کچھ پالیسیز اس طرح کی ہے کہ انفلیشن بہت زیادہ ہے. جی 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 جی. مہنگائی بہت زیادہ ہے، اتار چڑھاؤ جو ہے نا وہ ہوتا رہتا ہے. تو ہم نارملی اپنے پالیسی ہولڈرز کو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے پالیسی لی تھی تب پیسے کی کیا ویلیو تھی. ٹھیک ہے. تو آپ کو ریویو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ اس کو ریویو کریں، مزید پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ اسی پالیسی پہ اکتفا کریں گے تو اینڈ پہ ملنے والی رقم آپ کے لیے ناکافی ہوگی. جی 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 ایسے ہی ہے. اور عمومی طور پہ ہمارے پاس جو میچورٹی کے کیسز آتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرانے وقت میں وہ 3,000 روپے دے رہے تھے، وہ 3,000 روپے پہ کار بند رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب کیا مل رہا ہے؟ 2 لاکھ روپے کے قریب رقم مل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ری ایویلویٹ کرنا ضروری ہے. اچھا، اور دوسرا یہ میں نے انیس صاحب یہ بھی دیکھا ہے آپ کی کچھ ویڈیوز کے اندر جن لوگوں کو میچورٹی مل رہی ہوتی ہے نا وہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کاش میں نے پہلے جو ہے نا زیادہ پالیسیز کروا لی ہوتی، میں بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ لائف کو ہر سال پے کر رہا ہوتا، یا پھر میری یہی جو ایک پالیسی ہے اس کی قسط بہت زیادہ ہوتی تو میں اس وقت کسی طرح بچو کے قسط بڑی کر لیتا اور 20 سال پے کرتا رہتا تو آج مجھے جو ہے نا خزانہ مل جاتا.
میں آپ کی ویڈیو کی وساطت سے تمام ناظرین کو متوجہ کرنا چاہوں گا، دیکھیں وقت تو گزر جائے گا، بالکل ایسے ہی، اس گزرتے وقت کے ساتھ آپ اپنے فائدے کا اہتمام کریں، بالکل بالکل، کہ آپ کی آج کی بچائی ہوئی رقم یہی کل آپ کے کام آئے گی اور یہ آپ کا اثاثہ بنے گی، بالکل ایسے ہی ہے، جس سے آپ کو اور آپ کے بیوی بچوں کی مستقبل کی ضروریات پوری ہو سکیں گی، ایسے ہی اور آپ کو تحفظ بھی مل سکے گا کسی بھی ناگہانی صورتحال کے پیش نظر۔ تو یہ بہترین سیونگ پلان ہے۔ ہماری جو ساری جو مقصد ہے وہ انشورنس کو عام کرنا ہے، بالکل ایسے ہی، تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صرف بچت نہیں ہے، اس میں ایک تو بلٹ ان فیچر یہ ہے کہ آپ کی لائف انشورڈ ہو جاتی ہے، آپ کی فیملی کو ایک فائنینشیل سیکیورٹی مل جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو بچت کر رہے ہیں وہ بچت ملٹی پلائی ہو کے آپ کو ریٹرن ہو، بونس ساتھ ایڈ ہوتے رہتے ہیں، وہ آپ کی رقم اکٹھی آپ نے دینی انسٹالمنٹ میں اکٹھی مل جاتی ہے۔ جیسے اس سے بہتر اور کیا پلان ہو؟ جیسے انیس صاحب ہم اگزامپل یہاں پہ کوٹ کر لیتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ 1 سال میں 1 لاکھ روپیہ اسٹیٹ لائف کو دیتا ہے، تو اسٹیٹ لائف اپنی طرف سے 3 لاکھ روپیہ اس سال میں اس کی پالیسی کے ساتھ جوڑتا ہے تقریباً، ایوریج کرے تو ایسا ہی ہے نا، دیکھیں کیونکہ اس نے 20 دینا ہے اور 20 کا اسے تقریباً 80 ملنا ہے 20 سال میں، تو اس نے جب لاکھ دینا ہے تو اسٹیٹ لائف نے اس کے 3 لاکھ روپے ایڈ ہوتا ہے، اسٹیٹ لائف نے اس کے اکاؤنٹ میں اس لاکھ کے بدلے 3 لاکھ ڈال دینا ہے، اگلے سال پھر 3 لاکھ ڈال دینا ہے، تحفظ مفت کا، اور اس کی جو قسط ہے وہ لاکھ ہی رہنی ہے، اور تحفظ مفت کا۔ اور سب سے بڑی بات جو اصل میں ہم یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بچت نہیں صرف آپ کی ہو رہی، یہ بچت برائے سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ آج میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے، تو وہ صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان میں 99% مسائل کا حل ہے، وہ کیا ہے؟ ایسے ہی پیسے کی دستیابی، پیسے کی کمی، اور پیسے کی کمی کو پورا کسی طرح کر لیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اکٹھی رقم کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے میری نظر میں اس سے بہتر کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جی، بالکل، بلکہ میں ناظرین سے کہتا ہوں اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے۔ آپ آمدنی حاصل کر رہے ہیں اور آپ کی باضابطہ طور پہ بچت بھی ہو رہی ہے، ایسے ہی ہے، سچ ایز ڈفرنٹ ایوینیوز موجود ہے جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ہاں، لیکن ان میں شورٹی نہیں ہے، جہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے وہاں پہ زیادہ رقم دیں گے، یہاں پہ تو گریجولی آپ نے تھوڑی رقم سے سٹارٹ کرنا ہے اور وہ رقم آپ کے کل کا اثاثہ بنے گی۔ مطلب آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی جو انویسٹمنٹس کرتے ہیں ان میں شورٹی نہیں ہوتی، یہاں پہ کنفرم آپ کو رقم ملنی ہے، حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کی گارنٹی لے رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا جو قانون ہے جو کہ ہر پالیسی کی دستاویز پہ موجود ہے، جس کے تحت آپ کی جو جتنی بھی قسطیں ہیں اور آپ کے بونسز کو تحفظ حاصل ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، وہ آپ اس ویڈیو کے ساتھ ابھی بعد میں سن لیں گے کہ کہاں پہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو انیس صاحب بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو ایکسپلین کرنے کا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ لائف کی ہر پالیسی پہ حکومت پاکستان ضمانت دیتی ہے؟ وفاقی حکومت لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈرڈ مجریہ 1972 کی دفعہ آرٹیکل 35 کے تحت اس پالیسی میں درج کردہ زر بیمہ باشمول اعلان شدہ بونسز اگر کوئی ہوں نقد ادا کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔ آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔